کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھی، یہ نہ پوچھے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہیں بھائی. کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو وزراء سفرا کی فوج ظفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے، یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے. تو یہ سیاست ہو گئی. واہ بھائی، اگر ایسا ہے کہ 18 سالوں میں کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی ہر سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے. تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں گڑھو جس کا کوئی تعلق نہ ہو. بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں گھڑو جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو. تو کیا کراچی کے عوام کو اتنا، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنا وہ سمجھا ہوا ہے؟ آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کراچی کے عوام نے ستو نہیں پیا ہے میاں، غیرت مند لوگ ہیں. اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے. تیار ہو جاؤ، آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل ہے اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے تم نے. سوال کی سنگینی کیا ہے، سانحے کی سنگینی کیا ہے بیٹا، اس کے جواب دو. اور اگر خالد مغل صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو. ساری ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا نوحہ پڑھا، کراچی کا مقدمہ لڑا، اس سانے میں تمہاری بے حسی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں، تو ہم نے وہ بھی اپنا حق چھینا وہاں پر، قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر، اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج ہو ایک، اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں، اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلیں. گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں، چلیں اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کریں، سب سے سوال کریں، پیش کرو اپنے آپ کو. ہم نے تو پیش کیا، ہم نے تو کہا کریں سوال. کوئی اللیگیلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں. کیا لیز کی شق میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں، آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں؟ کیا کوئی یہ بات ہے؟ اور جب یہ سوال کریں تو کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے، آر جے مال پر نہیں کی، تو کتنے مال کو جانے دیں. اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹچ سے مسے نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا. بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کے جلنے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، لیز، ریگولرائزیشن. یہ تمہارے جو سوال ہیں اس کا جواب تھوڑی جو تم سے سوال ہوئے، ان سوال کے جواب دو. پوچھا کچھ جا رہا ہے بتا کچھ رہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں. پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا.
275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئیں کے سینسرز ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں؟ ہاں، اور دیکھیں نا، وزیر اعظم سے بات کی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں، آزاد انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، آئیں نا بھائی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر عوام بھی انتظار کریں گے۔ ورنہ اگر یہ حالات، یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پھر کھلیں گے، اور یہ کیس بھی پھر سازش۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے، تم کوئی بات چھپا رہے ہو، تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے۔ اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو، میمن اردو بولنے والے میرے چنوٹی، میرے پختون، میرے سرائیکی، ہزارے وال، میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ تم کہہ رہے ہو میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن، شرم آنی چاہیے یار۔ کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ جو سوال، کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا خوف ہے؟ کیا تردد ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے؟ کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی؟ بتاؤ نا۔ اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی، اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ۔ خالد مقبول بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ کاؤنسل۔ آپ نے تو نہیں بنایا تھا یہ والا خط؟ نہیں، اچھا، اور اسٹیٹ بینک، یہ دیگر تمام اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، این ڈی ایم اے۔ اچھا، تمہارا پی ڈی ایم اے کا یہ حساب بھی تو، یہ سوال تب تک وہی نہیں تم سے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر تمہارا جو انرجی منسٹری ہے، دیکھو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ لوگ تمہارے تذبذب کا، تردد کا سوال پوچھیں گے، بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی جھوٹی تعویلوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے 18 سالوں کی طرف، ہیں فائلوں پر بھی، زمینوں کے الاٹمنٹ پر بھی طنز کیے جائیں گے، جو پورشن مافیا بنے ہیں ان پر سوال اٹھائے جائیں گے۔ آر جے مال اور ارشی مال کی آگ کا بھی حساب اب تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ بھائی جتنا حقیقت کو چھپاؤ گے اتنا لوگ کرے دیں گے۔ تم ہی تجسس بڑھا رہے ہو، تم ہی لوگوں کو سوال کرنے پہ مجبور کرو۔ وہ سوال کرے تو کرو، سیاست کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ ہم نے تو کہا کہ آئیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی مجلس قائمہ جو صوبہ اسمبلی کی، جس میں پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ان پر مشتمل جو کمیٹی ہے، چلو اسی سے انکوائری کرا لو، اسی سے آگے کہ جو فائر سیفٹی اور اسموک ڈیٹیکشن ہے، اس سے جو پروٹیکشن ہے، اس کے انتظامات کر کے کوئی ایس او پی بنا لو۔ تعاون بھی کر رہے ہیں، دستے تعاون بھی دے رہے ہیں، مگر تم مگن ہو فٹ سول ایرینا بنانے میں، بھائی پیڈل ایرینا بنانے میں، نوجوانوں کو مگن کرنے، الجھانے میں، انہیں ان کے اصل مقاصد سے ہٹا کر اس طرف لگانے میں، اور پارکوں کو ختم کرنے میں۔ پارک ختم کر دیے تم نے، ٹینس کورٹ ختم کر دیے۔ اب ان سارے سوال کے جواب میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا
کہ رات 3 بجے تک میوٹیشن لیز ریگولرائزیشن کی کہانی چلائی. وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور فلور پر کہہ رہے ہیں, تو آپ بھی مجبور ہے چلائیں گے. تو چلو بھئی آپ نے چلا لیا, لیکن یار ابھی جو سوال پوچھے ہیں یہ بھی آج رات 3 بجے تک میڈیا پہ خدا را چلائیں, تاکہ شاید کل صبح فجر کے بعد ان کے جواب آ جائیں, شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کل صبح فجر کے بعد. یہ سوال بھی پوچھ لیں میرے بھائی. تو میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے, ان کے مالکان سے, جو اب تک انہوں نے اس سانحے کی کوریج میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اصل سوال تو انہوں نے پوچھے ہیں نا, ہم نے تو بعد میں پوچھے. یہ سوال تو میڈیا سے آیا کہ میئر کہاں ہے بھائی, یہ بالکل ہم نے نہیں پوچھا تھا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم نے نہیں پوچھا تھا, یہ میڈیا نے پوچھا. تو کیا میڈیا سیاست کر رہا ہے؟ کیا میڈیا جانبدار ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یعنی میڈیا کو بھی تم نے رگیت دیا. اور کل جو موصوفہ نے فلور آف دی اسمبلی, قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ میڈیا خامخواہ ہمارے پیچھے پڑا ہے. کمال ہے بھائی. میڈیا میں لوگ قتل ہو رہے ہوں, اندرون سندھ میں. کراچی میں رہنما MKM پاکستان فاروق ستار کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ سانحہ گل پلازہ پر سنگین نوعیت کے سوالات ہیں.